حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ارشاد ہے. حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ان الرجل یستخیر اللہ تبارک و تعالی، کہ بعض اوقات انسان استخارہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. کسی موقع پر استخارہ کرتا ہے کہ جس میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے. فیختار لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو بہتر راستہ ہوتا ہے وہ اختیار فرما دیتے ہیں، پسند فرما دیتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہو. لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو فیسخط علی ربہ عز وجل، تو وہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ میرے لیے اچھا راستہ تلاش کیجیے، اور یہ راستہ جو مجھے ملا یہ تو اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں تو تکلیف ہے، اس میں تو پریشانی ہے. تو یہ اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ناراضگی پیدا ہوتی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت میں جو فیصلہ اللہ نے کیا تھا وہ وہی اس کے حق میں بہتر، اور انسان جانتا نہیں، اس وقت جانتا نہیں تھا، سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جاتی ہو گئی، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اس کے لیے صحیح فیصلہ فرمایا. بعض اوقات تو یہ بات دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات آخرت میں جا کے ظاہر ہوتی ہے، دنیا میں پتہ نہیں رہتا. تو یہاں اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. پہلے تو ذکر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے. استخارہ کیا؟ استخارے کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس میں کوئی ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو. تو خوب سمجھ لیجیے کہ جو مسنون استخارہ ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، اس میں یہ کچھ نہیں ہے. استخارے کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے استخارے کی نیت، اس نیت سے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے. بس 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی مسنون دعا پڑھ لیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور دعا بھی کیا عجیب دعا ہے استخارے کی، انسان سارا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا کہ ایسی دعا کبھی کر نہ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. مجھے تو علم ہے نہیں، آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر اور آپ کی قدرت کے واسطے سے میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں. فإنك تعلم ولا أعلم، إنك تعلم وأنت أنا لا أعلم. اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك. اللهم أنت تعلم ولا أعلم. اللهم إنك تعلم وأنا لا أعلم. اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں نہیں جانتا ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ میرے حق میں بہتر ہے، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں. وتقدر ولا أقدر، اور آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے اندر قدرت نہیں. وإنك أنت علام الغیوب، اور آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. پیغمبر یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کا بس کا کام نہیں. یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ، اس کا تصور کرے جو بھی معاملہ سامنے ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے،
میرا حق بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے۔ کیا مانگے گا انسان اس سے زیادہ؟ اس کو مقدر کر دیجیے، اس کو آسان کر دیجیے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجیے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اس کو مجھ سے پھیر دیجیے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے پھیر دیجیے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو۔ یہ راستہ میرے لیے بہتر نہیں تو یہ تو چھوڑ دیجیے، اس کے بدلے جو میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما لیجیے۔ ثم اعذنی بھی، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے کہ اس کے اوپر مجھے مطمئن بھی فرما دیجیے۔ اب اس سے زیادہ کیا مانگے گا کوئی انسان؟ اب پیغمبر ہی مانگ سکتا۔ یہ دعا تلقین فرمائے، یہ دعا کر لے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، اور بس یہ ہو گیا استخارہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استخارہ جو ہے یہ ہمیشہ سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، یا عشاء کے بعد ہی کرنا چاہیے، یا رات ہی کو کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ ضروری نہیں، کسی وقت بھی کریں جب بھی موقع ملے۔ نہ رات کو کی کوئی قید ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی قید ہے، نہ جاگنے کی قید ہے۔ آدمی جس وقت بھی موقع ملے یہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ پھر کوئی خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، کچھ ضروری نہیں۔ بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی آتا، آئے یا نہ آئے۔ قلب کا بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کا رجحان دل کا کسی ایک طرف ہو جاتا ہے، تو جس طرح بھی رجحان ہو وہ کر لے، اور بکثرت ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ رجحان نہ بھی ہو کسی ایک جانب، پھر بھی کشمکش دل میں برقرار رہے، تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پھر اللہ تعالیٰ کرتے وہی ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، آج انسان کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، بہت اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو گئی، پہلے سے دھیان بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس کام سے کو انسان سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہوتا پھر وہی ہے جس میں اس بندے کے لیے خیر۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو تو بڑا تھا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اب جب ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، مناسب نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں، تو اس کو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ بعض اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو آپ سے مشورہ کیا تھا، استخارہ کیا تھا، اور ہو گیا یہ کام جو میری مرضی کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں سارے کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اور اس نے جو کیا وہ تیرے حق میں وہی بہتر ہے۔ بعض اوقات دنیا کے اندر تجھے پتا چل جائے گا خود کہ کیا بہتر ہوا، اور بعض اوقات ساری دنیا گزر گئی لیکن بڑھا نہیں جائے، آخر جا کے بیٹھے گئے۔ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے مچل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گا، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس حالت میں اس کا کھانا اس کے لیے مہلک ہے اور نقصان دہ۔ اب وہ اس کو وہ چیز نہیں دیتے۔ اب بچہ تو نادان ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی، اور ایسی چیز دے دی جس کو جو کڑوی ہے، دوا کھلا رہے ہیں مجھے، تو کڑوی چیز کھلا رہے ہیں جو اس کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ عقل دے گا، سمجھ آئے گی، تو پتا چلے گا کہ میں اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے واسطے زندگی اور صحت کر رہے تھے۔
تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، لہذا وہ راستہ وہ عطا فرماتے ہیں جو معال کار اس کے حق میں بہتر ہو، اور اس وقت میں بعض اوقات دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں لگتا۔ اللہ، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا، کتاب میں تو دیکھا نہیں لیکن حضرت سے سنا ہوا ہے، ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں کتاب میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ میں، تو جاتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوگا، اور اس سے زیادہ بہتر موقع نہیں ہے اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کا۔ تو ایسا کیجئے کہ جب آپ وہاں جائیں تو کچھ میرے حق میں بھی کچھ دعا کر دیجیے گا، اس واسطے کہ میری زندگی میں مصیبتیں بہت آئی اور تکلیف ہوگا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کام کیوں کر لیا یا ایسا کام کیوں نہیں کیا، اس واسطے کہ مشورے کے بعد کیا تو وہ نادم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، یعنی معال کار، انجام کار استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی وقت میں اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو ہوا وہ اچھا نہ ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو استخارہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اور جو مشورہ کر کے کام کرے وہ پچھتائے گا نہیں، اس واسطے کہ اگر فرض کرو کہ کوئی بری بات پیش بھی آ گئی تو اس کے پاس یہ تسلی کی بات ہوگی کہ میں نے خودرائی سے اپنے بلبوتے پر یہ کام نہیں کیا بلکہ اپنے اہل اخلاق سے مشورہ کرنے کے بعد کیا، اب اس کے بعد اللہ کے حوالے وہ جیسا فیصلہ پڑ رہا۔ تو اس لیے دو چیزوں کا مشورہ دیا، جب بھی کشمکش ہو تو دو کام کرو، ایک استخارہ اور ایک استشارہ یعنی مشورہ، اپنے محبت کرنے والوں سے، مخلص لوگوں سے مشورہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو۔ تو یہ استخارے کا جو میں مصنون طریقہ بتایا نا، یہ تو اس وقت ہے جب کہ آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت ہو، موقع ہو، تو 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استخارے کی مصنون دعا کرے۔ لیکن میرے حضرت نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں پورا 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، جلدی میں فیصلہ کرنا، کشمکش کی اس بات سامنے آ گئی اور جلدی میں فیصلہ کرنا۔ تو اس وقت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ترتیب فرمائی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے، میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے کون سا راستہ مجھے اختیار کرنا ہے، یہ پڑھ لیں۔ ایک اور دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ اللہم الہمنی رشدی واعظم لی علی رشدی امری، اے اللہ جو میرے لیے صحیح راستہ ہے وہ دل پر میرے القاء فرما دیجیے، الہام فرما دیجیے اس کا۔ یہ دعا میں سے جو بھی یاد آ جائے وہ پڑھ لو، اور اگر دعا عربی کی یاد نہ آئے تو اردو ہی میں کر لو، یا اللہ یہ کشمکش پیش آ گئی ہے اپنے رحمت سے مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے، اور زبان سے نہ کرو، دل ہی دل میں کر لو، یا اللہ یہ آ گئی مشکل، یہ پریشانی پیش آ گئی، یہ کشمکش آ گئی، اے اللہ صحیح راستہ دل میں ڈال دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جو میرے لیے خیر مان لو۔ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عمر دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا کہ جس میں فیصلہ کرنا ہے، 2 راستے ان میں سے کوئی کسی ایک راستے کو اختیار کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر لے، چند لمحوں کے لیے۔ جو آدمی عادت سے واقف نہیں وہ جانے گا بھی نہیں کہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا اور اس میں دل میں دعا کی کہ اللہ یہ کشمکش کی بات پیش آئی ہے،
اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اور اس سے خیر مانگ لی، اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا، تو ایک طرف تو راستہ صحیح ملا، دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی ملا، دعا بھی ملی، دعا کا اجر بھی ملا، ثواب بھی ملا کہ بندہ میرا مجھ سے اپنے ایسے مواقع کے اوپر مجھ سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں اور اس پر خاص اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عادت ڈالنے کی چیز ہے کہ آدمی کو جب بھی صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا ہو، یہ کروں یا نہ کروں، فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بات دل میں ڈال دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق صحیح فیصلہ دل میں ڈال دیجیے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جب آ کے کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، کسی نے یہ کہا، کبھی تخلف نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے گا، اے اللہ جو سوال یہ کرنے والا ہے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دوں۔ ایک لمحے کے لیے یہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا۔ یہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ تو ہو جانے کیا بات پوچھ لے گا فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات پیش آئے، بس یہ نسخہ اکسیر ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق آئے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ بھائی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جہاں کوئی واقعہ پیش آیا اس میں فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہدایت طلب کی۔ اس کی عادت ڈالو اپنی زندگی کے اندر، رفتہ ہوتے ہوتے یہی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کا مضبوط کر دیتی ہے کہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کا دھیان دل کے اندر رہتا ہے۔ اگر تمہارے فرمایا کہ کہاں کرو گے وہ مجاہدات اور ریاضتیں جو پچھلے صوفیاء کرام نے اور اولیاء کرام نے کی ہیں، لیکن تمہیں ایسے چٹکلے بتا دیتا ہوں کہ اگر عمل کر لو تو انشاءاللہ جو مقصود اصلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قائم ہو جانا، وہ انشاءاللہ اسی طرح عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔